کہ آج کا یہ سیمینار ایک جدی کا دن ہے اور تمام بلوچستان میں رہنے والوں کا دن ہے، تو آپ لوگوں سے درخواست کرتے ہیں کہ اپنے مقررین جو تمام پارٹیوں کی لیڈرشپ یہاں پہ تشریف فرما ہے، خاموشی سے ان کا سنیں۔ اب میں چیئرمین ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی عبدالخالق ہزارہ صاحب سے خواہش کروں گا کہ آ کر اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سیمینار کے صدر جناب سردار اصغر اچکزئی صاحب، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے پولیٹیکل پارٹیز کوآرڈینیشن کمیٹی کے تمام سیاسی اکابرین، حال میں بیٹھے ہوئے تمام باشعور جرأت مند سیاسی ورکرز، آپ سب کی اجازت سے میں کوشش کروں گا کہ مختصراً جو ٹائم لیمٹ دیا ہوا ہے اسی میں اپنی گزارشات آج کے حوالے سے، آج کے سیمینار کے حوالے سے آپ صاحبان کے سامنے رکھوں۔ گزشتہ 63 سالوں سے ہمارے عاقبت نااندیش غیر سنجیدہ حکمرانوں نے جس طریقے سے یہاں پہ ایک مملکت، ایک ملک جو اسلامی جمہوریہ پاکستان کے حوالے سے بنا ہوا ہے، نہ اس میں حقیقی جمہوریت آیا، نہ اس میں حقیقی اسلامی نظام آیا اس حوالے سے۔ اس کے برعکس ہمارے حکمرانوں کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے، ہمارے حکمرانوں کی غیر سنجیدہ پالیسیوں کی وجہ سے، ہمارے حکمرانوں کی ایڈاکزم بنیادوں پر پالیسیوں کی وجہ سے ہمارا ملک، ہمارا صوبہ، پورا ملک آج غیر یقینی صورتحال میں گرفتار ہوا ہے۔ ریئل اسلامی نظام یا ریئل جمہوری سسٹم کی بجائے اس کے برعکس ہمارے حکمرانوں نے 16 کروڑ عوام کو یہاں پہ مہنگائی، غربت، دہشت گردی، ٹارگٹ کلنگ، اغوا برائے تاوان، مسودہ لاشیں، آپریشن، عدم برداشت، جہادی، مذہبی منافرت، انتہا پسندی، یہ سارا تحفہ ہمارے انہی حکمرانوں کی وجہ سے ہے۔ اس میں عوام کو بیس بنا کر عوامی مسائل پر توجہ دینے کی بجائے ہمارے حکمرانوں نے بیرونی مفادات کو تحفظ دینے میں ہمیشہ اپنی خارجہ اور داخلہ پالیسی کو جو ہے استعمال رکھا اور اسی جگہ میں لے گیا جہاں پہ بیرونی مفادات کی نگہبانی، بین الاقوامی مفادات کی ترجمانی کے حوالے سے انہوں نے سارے عوام کو ان کے مسائل کو پس پشت رکھ کر اپنی پالیسیاں ترتیب دیے۔ داخلہ پالیسی کے حوالے سے آپ سارے صاحبان کے سامنے ہے کہ سابقہ 63 سالوں میں آج پورا پاکستان یا پورے ملک کی چاروں اکائیاں کس صورتحال سے درپیش ہے۔ صوبہ پختونخوا میں آپ دیکھ لیں، ایک تاریخی ختم نہ ہونے والی دہشت گردی، بداعتمادی کو وہاں پہ جنم دیا گیا ہے۔ معصوم بے گناہ لوگ ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے ہیں، ایک غیر یقینی صورتحال ہے وہاں پہ۔ آپ وہاں کے حوالے سے دیکھ لیں، آپ جا کے سندھ میں دیکھ لیں، وہاں پہ لسانی بنیادوں پر کراچی میں جو کچھ ہو رہا ہے، یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں۔ ہم نے سب حوالوں سے اس کی مذمت کی ہے اور آئے دے کے اپنے ہی صوبے کی حالت پر کہ 5 آپریشن کے بعد
کا تحفہ دیا جا رہا ہے. یہاں پہ لوگوں کو ان کے آبا و اجداد کے حوالے سے صدیوں پر محیط جو ان کی سرزمین ہے، آج وہ در بدر ٹھوکریں کھا رہے ہیں. مختلف شہروں میں ملک سے باہر کہیں کہ وہ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہے. اور یہ ساری باتیں کہاں کا انصاف ہے؟ یہ ساری چیزیں جو ہے چند عاقبت اندیش حکمرانوں نے صرف اپنی معاشی، مالی اور سیاسی مفادات کے تحفظ کے حوالے سے پورے ملک کو یا پورے صوبے کو جو ہے آج ایک آتش فشاں بنایا ہوا ہے، آج بارود کا ڈھیر بنایا ہوا ہے. یہاں پہ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ داخلہ پالیسی کے حوالے سے سب کے سامنے ہے. بلحاظ تشکیلات آپ کے سارے سسٹم اس وقت آپ کے اداروں کی یہ حال ہے. نہ لوگوں کو انصاف مل رہا ہے، نہ لوگوں کو حقوق مل رہا ہے، نہ ان لوگوں کی جان و مال محفوظ ہے. یہ کس کی وجہ سے ہے؟ ہماری انہی حکمرانوں کی عاقبت اندیش پالیسیوں کی وجہ سے ہے. انہوں نے ہمیشہ ایڈاکٹزم بنیاد پر ایک وسیع البنیاد، ایک دور رس نتائج کے حامل کوئی پالیسی انہوں نے مرتب نہیں کی ہے، بلکہ چند مخصوص لوگ جو ہمیشہ غیر آئینی طریقے سے اقتدار پہ براجمان ہوئے ہیں، ہمارے ایک عامر فوجی عامر، ہمیشہ انہوں نے یہاں کی صورتحال کو، یہاں کے اقوام کو، یہاں کے اقوام کے حقوق سے انکار ہوئے ہیں، یہاں کے معصوم بے گناہ شہریوں کے حقوق سے روگردانی کرتا آ رہا ہے. اور دوسری جانب آپ کی خارجہ پالیسی کے حوالے سے یہ ساری چیزیں آپ اور ہمارے سامنے ہیں کہ خارجہ پالیسی کے حوالے سے جس طریقے سے 70 کی دہائی میں ایک عامر جنرل ضیاء الحق کے دور میں مذہبی جنونیت، مذہبی انتہا پسندی، مذہبی عسکریت پسندی جہادی تنظیموں کو جس طریقے سے بیرونی مفادات کے تحفظ کے لیے جس طریقے سے افغانستان پر ٹھونسا گیا، صدیوں پر محیط ایک تاریخ، افغانستان کے اقوام ہمیشہ سے وہاں پہ ایک بھائی چارے سے رہ رہے تھے. وہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو مروایا گیا. اور یہ نہ ختم ہونے والا خونریزی، بداعتمادی وہاں کے اقوام کے بیچ میں، وہاں کے لسان کے بیچ میں، وہاں کے فرقوں کے بیچ میں ایک سوچے اسکیم کے تحت بیرونی اور بین الاقوامی مفادات کو تحفظ دینے کے حوالے سے وہاں پہ یہ سارا خون کھیلا گیا. وہاں پہ یہ ساری دہشت گردی جو وہاں پہ ہوئی ہے، یہ سارا اس میں عوام کی مفادات نہیں تھی. آج داخلہ اور خارجہ پالیسی کے حوالے سے آپ کے ہمسائے ممالک کی کیا صورتحال ہے؟ آج ان ممالک جو پہلے آپ کے ساتھ ہر مقام پر کھڑے تھے، کیا آج وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں؟ اگر آج ریاست کو ان کی اکائیوں نے کبھی دھچکا نہیں دیا ہے، ریاست کو ان کے عوام نے کبھی ناکام نہیں بنایا ہے. ریاست کو اگر ایک ناکام اسٹیٹ کی طرف لے جایا جا رہا ہے تو یہ ساری انہی حکمرانوں کی چیدہ حکمرانوں کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے ہے کہ آج ہمارے ادارے، جس بھی ادارے کو دیکھ لو، چاہے وہ ایجوکیشن کے حوالے سے ہے، عدل و انصاف کے حوالے سے ہے، پارلیمنٹ کے حوالے سے ہے، فوج کے حوالے سے ہے، آپ ان میں دیکھ لیں، آپ ان میں الیکشن کمیشن کے حوالے سے دیکھ لیں، کس چیز کی ہم بات کریں کہ واقعی یہ ملک جو ہے ایک ناکام اسٹیٹ کی طرف نہیں جا رہا ہے. آج آپ کے ہمسائے ممالک آپ سے نالا ہے، آپ کی پالیسیوں سے نالا ہے. عوام یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ان 63 سالوں میں جو پالیسیاں آپ نے مرتب کی ہے، جس پالیسی پہ، جس ایڈاکٹزم بنیاد پر آپ نے یہ ملک چلایا ہے، کوئی پوچھنے والا تو ہوگا. آج کم از کم کوئی احتساب تو ہونا چاہیے. لوگوں نے یہاں کے عوام کے جمع پونجی
کی جیبوں سے لوٹ کر آپ جا رہے ہیں اور آرام سے امریکہ برطانیہ مختلف ملکوں میں آج وہ گم پھر رہے ہیں، لیکن کوئی پوچھنے والا ان سے نہیں ہے۔ تو کیا یہ ریاست، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس ریاست میں انسانی حقوق کے حوالے سے یہاں پہ کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے اور یہ ساری چیزیں کس وجہ سے یہاں پہ برپا ہوا ہے؟ تو یہ ساری ناکامیاں ہم آج بھی کہتے ہیں انہی چند لوگوں کی وجہ سے ہے، آج آپ کی وجہ سے نہیں ہے۔ آپ مہنگائی کو رو رہے ہیں، لوگ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہے، نہ کوئی میڈیکل الاؤنس ہے، نہ کوئی ایجوکیشن الاؤنس ہے، نہ کوئی بے روزگاری الاؤنس ہے۔ آپ دن بدن مہنگائی بڑھاتے جا رہے ہیں اور عوام بھی خاموش ہے۔ عوام کو آپ نے اپنے آمرانہ سوچ کی وجہ سے دبائے رکھا ہے۔ لیکن اگر یہاں کے عوام، اگر ملک کے عوام، اگر صوبے کے عوام جس وقت 3 دہائی پہلے یہ کھیل کھیلنے جا رہے تھے، ہمارے حکمران بیرونی مفادات کے تحفظ کے حوالے سے افغانستان کو خانے جنگی میں دھکیلا گیا تھا، اگر اس وقت 16 کروڑ عوام محسوس کرتے، سنجیدہ طور پر آواز اٹھاتے، آج آپ اس غیر یقینی صورتحال میں نہ ہوتے۔ تو بلوچستان میں فوجی آپریشن کیا گیا، یہاں کے سیاسی کارکنوں، بلوچ سیاسی لیڈروں کو جس طریقے سے یہاں پہ ہٹ کیا گیا، اگر اس وقت ہم اور آپ بلوچستان اس صوبے کے عوام اگر اس حالات کو محسوس کرتے اور اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے تو ہم حکمران وقت کو مجبور کر سکتے تھے۔ آج یہ صورتحال، اس سے آپ بھی فیس کر رہے ہیں، ہم بھی فیس کر رہے ہیں۔ پشتون، بلوچ، ہزارہ اور دوسرے معصوم سیٹلرز یہاں پہ ہیں، وہ سب اس کیے پہ جو ہے، مطلب سب اس میں جو ہے شامل ہیں، سب متاثر ہے اس حوالے سے۔ کس حوالے سے؟ آپ متاثر ہیں، ہم متاثر ہیں، ہم سب متاثر ہیں۔ جب ہمارا مشترکہ مفادات ایک ہے، کیوں نہ ہم اکٹھے ہو جائے؟ بس جب یہ شہر ہمارا آپ کا مشترکہ گھر ہے، جب صوبے میں اس کی حقوق کی بات ہو رہی ہے، جب صوبے کو حقوق ملے گا، ہم مشترکہ اس حقوق میں شامل ہیں، کیوں نہ ہم مشترکہ جدوجہد کریں؟ اور حکمرانوں کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے ان کی کوشش یہ ہے کہ عوام کو دست و گریباں کرے، یہاں پہ فرقہ وارانہ فسادات برپا کرے، یہاں پہ مذہبی منافرت پھیلا دے، یہاں پہ عوام کو ایک دوسرے کے ساتھ تصادم میں لائے۔ صدیوں پر محیط، آپ بھی گواہ ہے، ہمارے آبا و اجداد گواہ ہے، ہمارے بزرگ گواہ ہے، اس حال میں بیٹھے ہوئے ہمارے بزرگ گواہ ہے کہ صدیوں سے 30-40 سال پہلے کہا تھا یہاں پہ منافرت، مذہبی منافرت۔ آج کراچی میں ایک قسم کا ڈرامہ ہے، نیا ڈرامہ ہے، صوبہ پختونخوا میں دوسرا چیز ہے، بلوچستان میں مختلف مکس کر کے مختلف چیزوں کو جو الجھایا جا رہا ہے۔ تو اس میں پولیٹیکل پارٹیز کوارڈینیشن کمیٹی بنانے کا بنیادی مقصد، سیمینار بنانے کا بنیادی مقصد، سیاسی کارکنوں کو اکٹھا کرنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم عوام کو ایک دوسرے کے قریب لائیں۔ جو سازشیں آپ کے خلاف، ہمارے خلاف، اس صوبے کے خلاف ہو رہا ہے، اس شہر کے خلاف ہو رہا ہے، اس میں ہمیں اور آپ کو ہوش کے ناخن لینی ہوگی۔ ہمیں سوچنا ہوگا، وہ بے حس حکومت، غیر سنجیدہ حکومت آپ کے سامنے ہے، جو اسمبلی میں آج آپ دیکھ لیں، یہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں پشتون، بلوچ، ہزارہ اور مختلف سیاسی پارٹیوں کے ہم کس طرح بیٹھے ہیں۔ آج پہلی مرتبہ ایک حال میں بیٹھے ہیں، وہ کئی سالوں سے اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو گالی گلوچ دے رہا ہے، جو شرم کی بات ہے۔ آج تک
اغوا برائے تاوان، ٹارگٹ کلنگ، مسجودہ لاشیں، آپریشن، اس کے خلاف ہمارے اس ہاؤس نے صوبائی حکومت نے کون سا اقدام کیا ہے جس سے عوام مطمئن ہو جائے؟ اس میں ابھی ہمارا اور آپ کا فرض ہے کہ ہم اس کوآرڈینیشن کمیٹی کو اس کو دوام دیں، کم سے کم نکات، وسیع تر مفادات کو ملحوظ خاطر رکھ کر آج ہمیں اور آپ نے سر جوڑ کر بیٹھنا ہے۔ ہم نے حکومت کو پریشرائز کرنا ہے، ہم نے حکومت کو بتانا ہے کہ یہاں کے عوام آپ جو کچھ کر رہے ہیں حکمران سن لے، عوام ایک دوسرے کے ساتھ نہیں الجھیں گے۔ جب ہم نہیں الجھیں گے تو ان کے مقاصد تکمیل نہیں ہوں گے، وہ کسی بہانے سے کوشش کریں گے کہ ہمیں مختلف مسائل میں الجھائے رکھے، کبھی لسان کی بات، کبھی فرقے کی بات، کبھی مذاہب کی بات۔ میں احترام کرتا ہوں ہر فرقے کے لیے، میں احترام کرتا ہوں ہر عقیدے کے لیے، میں اپنے عقیدے کے لیے بھی احترام چاہتا ہوں۔ اسی بائبل سے، اسی رواداری سے ہم سب چل سکتے ہیں، بیٹھ سکتے ہیں۔ ہمیں عدم برداشت کو ختم کرنا ہوگا، ہمیں ایک دوسرے کو برداشت کرنا ہوگا، کرنا چاہیے، انسانی حوالے سے، مذہبی حوالے سے، قومی حوالے سے، ہماری روایات کے حوالے سے ہمیں ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہوگا۔ اس کے بعد کم از کم اگر عوام میں شعور ہو، اگر ہم نے ہر ایک نے اپنے آپ کو پکڑ کر اپنے مسائل کو لے کر وہ چلتے رہے تو آپ باور کر لیں کہ ہماری تحریک بارآور ثابت نہیں ہوگی۔ جب ہم ایک دوسرے کو احساس کریں گے، محسوس کریں گے، ان کے مسائل محسوس کریں گے تو آپ باور کر لیں اس طرح آئندہ ہونا نہیں چاہیے کہ جناح روڈ میں دن دہاڑے ایک سیاسی پارٹی کے چہرے جا رہا ہے، لوگ اسی طرح دیکھ رہے ہیں۔ مسجد روڈ میں، لیاقت بازار میں، قنداری بازار میں، شہر کے کسی بھی جگہ میں کسی بھی شخص کو اگر مارا جا رہا ہے، اگر شہر کے عوام متحد ہو، اگر صوبے کے عوام متحد ہو، اگر اس شہر میں اسی روڈ کے عوام متحد ہو تو کون مایا جانے سے یہ شہر بہت صحیح معنوں میں چل رہا تھا، یہ شہر صحیح معنوں میں بزنس ہو رہا تھا، ہم ایک دوسرے کے فاتح میں جاتے تھے، ہم ایک دوسرے کے ساتھ روگردانی نہیں کرتے تھے، ہمارے بیچ میں مذہبی احترام تھا، مذہبی انڈرسٹینڈنگ تھا، مذہبی یگانیت تھا، رواداری تھا، قومی رواداری تھا۔ آج ہمیں پھر اس کی ضرورت ہے، پھر ہم نے ان حکمرانوں کو یا ان قوتوں کو ہم نے یہ شو کرنا ہے، یہ باور کرنا ہے کہ یہ لوگ باہمی احترام اور رواداری سے رہ رہے ہیں، اور اسی میں آپ کا، ہمارا، ہم سب کا یہ مشترکہ گھر ہے، اور مشترکہ گھر میں باہمی عزت و احترام، مذہبی برداشت، قومی برداشت، کلچر کے حوالے سے، ہر حوالے سے ہم نے اور آپ نے دیکھنا ہے اسی میوچول باہمی کوآرڈینیشن رابطے سے اور میوچول کو ایگزسٹنس سے بقائے باہمی کہ سب نے زندگی، سب کی بقا اسی میں، سب نے یہاں پہ زندگی گزارنا ہے، اسی میں آپ کی، اسی میں اس شہر کی، اسی میں اس صوبے کی سب کی بلائی ہے۔ اور یہ جو مست شدہ لاشیں جس طریقے سے سیاسی کارکنوں کی قتل عام جاری ہے پورے صوبے میں، اس کی پورے صوبے کے عوام مذمت کرتی ہے، اور آج جس طریقے سے مختلف گینگز ترتیب دیے گئے ہیں پورے بلوچستان میں، جس کسی کے پاس ایک 10 لاکھ روپے کا پراپرٹی ہے، ایک 20 لاکھ روپے کا پراپرٹی ہے، یہ منظم گروپ، یہ منظم گینگز برسر پیکار ہے، اور یہ لوگوں کو دن دہاڑے اٹھائے جا رہے ہیں، اور ان کی سرپرستی حتماً یقینی طور پر یہ بغیر کسی سرپرستی کے یہ سارا کچھ نہیں کر سکتے۔ شریف لوگ
آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ لوگ کر سکتے ہیں. کس لیے کر سکتے ہیں؟ کہ ان کو انہی حکمرانوں کی پشت پناہی حاصل ہے. والسلام علیکم. شکریہ کام کرنے سے درخواست. اب میں قرارداد کے لیے یہ قرارداد غور سے سارے دوست سنیں. اب میں قرارداد پیش کرنے کے لیے محمد رضا وکیل سیکرٹری اطلاعات ایچ ڈی پی کو درخواست کرتا ہوں کہ آ کر قرارداد پیش کریں. اسٹیج پر تشریف فرما رہبران محترم اور حال میں تشریف فرما تمام سیاسی پارٹیوں اور تاجر تنظیموں کے کارکنوں کو السلام علیکم. پولیٹیکل پارٹیز کوآرڈینیشن کمیٹی کے زیر اہتمام ہونے والے آج کے سیمینار میں 10 قراردادیں ہیں وہ آپ کی خدمت میں منظوری کے لیے پیش کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا نمائندہ سیمینار بلوچ عوام کے خلاف جاری فوجی آپریشن اور قتل عام کو ماضی کے حکمرانوں فوجی آمروں کے غاصبانہ استعماری پالیسیوں کا تسلسل قرار دیتے ہوئے سیمینار کے شرکاء کا مشترکہ مطالبہ ہے کہ فوجی آپریشن کا فی الفور خاتمہ کیا جائے اور تمام لاپتہ افراد کو بازیاب کیا جائے. نمبر 2، سیمینار کے شرکاء سیکیورٹی فورسز کی جانب سے بلوچ پشتون قومی روایات، چادر و چار دیواری کے تقدس کی پامالی اور اقدار کی کھلم کھلا خلاف ورزی کی شدید مذمت کرتے ہوئے مطالبہ کرتا ہے کہ سیکیورٹی فورسز اس ناروا اور عوام دشمن اعمال اور اقدامات سے باز آ جائے. نمبر 3، سیمینار سیکیورٹی فورسز اور خفیہ اداروں کی جانب سے ماورائے آئین و قانون و عدالت بے گناہ افراد کی گرفتاری، قتل عام اور مسخ شدہ لاشوں کی برآمدگی کو انسانیت سوز اور وحشت و بربریت کی انتہا قرار دیتے ہوئے مطالبہ کرتا ہے کہ ماورائے آئین و قانون و عدالت گرفتاریوں، قتل عام اور مسخ شدہ لاشوں کی وحشیانہ کارروائیوں کا فی الفور خاتمہ کیا جائے. نمبر 4، سیمینار کوئٹہ اور صوبے کے دیگر شہروں میں مختلف نام نہاد الزامات کے نام پر پشتون، بلوچ، ہزارہ، نہتے اور لاتعلق معصوم شہری اور سیٹلرز اور لاچار لوگوں کی ٹارگٹ کلنگ کے روز افزوں بڑھتے ہوئے واقعات کی شدید مذمت کرتے ہوئے مطالبہ کرتا ہے کہ ٹارگٹ کلنگ میں ملوث ٹارگٹ کلرز کے خلاف مؤثر و جامع کارروائی کی جائے اور انہیں گرفتار کر کے کیفر کردار تک پہنچایا جائے. نمبر 5، سیمینار پشتونخوا میں جاری دہشت گردی اور انتہا پسندی کی وجہ سے پشتون قومی بقا کو درپیش خطرات، بم دھماکوں، خودکش حملوں اور بے گناہ انسانوں کے قتل عام کی شدید مذمت کرتا ہے. نمبر 6، سیمینار صوبے اور کوئٹہ شہر میں جاری تاجروں اور عام لوگوں کے اغوا برائے تاوان کی وارداتوں، ڈکیتی، چوری، امن و امان کی تشویشناک صورتحال، اہم قومی شاہراہوں پر عدم تحفظ کی حالت کو نہ صرف قابل تشویش سمجھتا ہے بلکہ سیمینار کے شرکاء کا مطالبہ ہے کہ حکومت اور سول و پولیس انتظامیہ عوام کے جان و مال کی تحفظ کی ذمہ داری کو یقینی بناتے ہوئے اغوا برائے تاوان، ڈکیتی، چوری اور دہشت گردی کی وارداتوں میں ملوث مسلح گروہوں کے خلاف کریک ڈاؤن کر کے انہیں گرفتار کرے اور کیفر کردار تک پہنچائے. نمبر 7، سیمینار صوبے اور کوئٹہ شہر میں جاری فرقہ دہشت گردی اور بم دھماکوں میں بے گناہ لوگوں کی ٹارگٹ کلنگ اور ہلاکتوں کی شدید مذمت کرتے ہوئے
مطالبہ کرتا ہے کہ فرقہ دہشت گردی میں ملوث عناصر کو بالفور گرفتار کر کے کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ نمبر 8، سیمینار ملک کی آمرانہ قوتوں اور خفیہ اداروں کی جانب سے ملک میں آباد قوموں اور عوام کی مرضی و منشا کے بغیر ہمسایہ ممالک میں مسلح مداخلت اور جارحیت کی پالیسی کی مذمت کرتے ہوئے مطالبہ کرتا ہے کہ زمینی حقائق مسلمہ بین الاقوامی اصولوں کی پاسداری کرتے ہوئے حکمران عدم مداخلت کی پالیسی کو اپنائیں۔ نمبر 9، سیمینار ملک اور صوبے میں جاری مہنگائی، بے روزگاری، کرپشن، لوٹ مار، بجلی و گیس کی لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے عوام کو درپیش تشویشناک صورتحال کو سنگین قرار دیتے ہوئے مطالبہ کرتا ہے کہ حکمران روزمرہ اشیاء خورد و نوش، پیٹرولیم مصنوعات، یوٹیلیٹی بلز کی قیمتوں میں ہونے والے اضافے کو واپس لیا جائے، عوام کو ریلیف دیا جائے اور ساتھ ہی بجلی و گیس کی لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کر کے بجلی کے فلیٹ ریٹ اور سبسڈی کو فعال کیا جائے۔ زراعت کو تباہی سے بچانے کے لیے حکومت ڈیلے ایکشن ڈیمو، چیک ڈیمو اور سٹوریج ڈیمو کے لیے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات اٹھائے۔ نمبر 10، سیمینار کا مطالبہ ہے کہ ملک کے حکمرانوں کی جانب سے بین الاقوامی استعماری مالیاتی اداروں کے کہنے پر کروڑوں عوام بالخصوص تاجروں پر RGST کے لاگو کرنے والے ٹیکس کا خاتمہ کیا جائے۔ اور اس سیمینار میں شریک پشتونخوا ملی عوامی پارٹی، بلوچستان نیشنل پارٹی، نیشنل پارٹی، عوامی نیشنل پارٹی، جماعت اسلامی،